ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میں ہوں بندہ تیرا۔ امام کی تنخواہ پہ بھی بات کروں گا، اگر ناراض ہو گئے، کیا خطیب ہو کر کے ایسا ذمہ داروں پہ بول رہا ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے ہٹا دیجئے اس جگہ سے، مجھے کوئی حرج نہیں پڑتا، حق ہے کہہ کے چھوڑوں گا۔ امام کی تنخواہ پہ تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ امام کو 2000 زیادہ مل گئے، خطیب کو 2-3 ہزار زیادہ مل گئے، سیکریٹری کی آوازیں شروع ہو گئیں، وہاں وہ خزانچی کی آوازیں شروع ہو گئیں، وہ کیشر کی آوازیں شروع ہو گئے، صدر کی گالیاں شروع ہو گئی، ارے دوسری مساجد میں فلاں تنخواہ دی جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے 3000 زیادہ دینے کی، کیا ضرورت ہے 5000 زیادہ دینے کی؟ مجھے بتاؤ، اگر اس میں سے کوئی لیکچرر ہے، اس میں سے کوئی اگر آفیسر ہے، اگر کوئی لائر ہے، ماہانہ 50,000 کمانے والا، 60,000 کمانے والا، 40,000 کمانے والا، 1 لاکھ کمانے والا، مجھے بتاؤ آپ کی 1 لاکھ تنخواہ سے آپ کے کام پورے ہو رہے ہیں؟ آپ کے 40,000 کی تنخواہ سے آپ کے کام پورے ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی سے قرض نہیں لیا؟ کیا آپ نے کوئی پریشانی نہیں اٹھائی؟ آپ کے 40,000 کی بنیاد پر آپ کے تمام کام پورے ہو گئے؟ 1 لاکھ کمانے والا آ کر کے شکایت کرتا ہے، مولانا دعا فرمائیے کمائی میں برکت اللہ عطا فرمائے۔ اللہ نے کمائی میں برکت نہیں رکھی ہے، بہت پریشان ہوں، قرضے لینا پڑتا ہے، بہت دکھی ہوں، بچوں کو صحیح سے پال نہیں سک رہا ہوں۔ اب مولانا صاحب پوچھتے ہیں جناب کیا کام کرتے ہو؟ فلاں کورٹ کا وکیل ہوں۔ بتاؤ کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا ہے یہی کچھ نکال وکال کے 80,000 مل جاتے ہیں۔ 80,000 تمہیں مل جائے، اس پر بھی تم شکایتیں کرتے ہو بے برکتی کی۔ 1 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ کر کے پڑ جاتی ہے، بیوی کے ضروریات تم پورے نہیں کر سکتے، بچوں کے کھانے پینے کی ضروریات تم پورے نہیں کر سکتے، پریشان ہو کر کے پھرتے ہو، مارے پھرتے ہو۔ ارے سوچو ذرا، 5,000 لے کر کے ماہانہ تمہاری نمازوں کو صحیح کرنے والا امام، تمہاری وضوؤں کو صحیح کرنے والا امام، تمہارے مسائل کو بتانے والا امام 5,000 تنخواہ لیتا ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، ضروریات ہوتے ہیں، 2,000 زیادہ دینے پر تمہاری آوازیں نکلتی ہیں، تمہاری گالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور میں بھی چہرہ دکھانا ہے۔ اے مسلمانوں، اے صدر سیکریٹریوں، اے مسجد کے ذمہ داروں، اللہ کے لیے امام کو حقیر نہ سمجھو، خطیب کو حقیر نہ سمجھو۔ مسجد کا ذمہ دار تمہیں بنایا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم امام سے افضل ہو، اس لیے نہیں کہ تم خطیب سے افضل ہو، اس لیے نہیں کہ تم مؤذن سے افضل ہو۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہوں گا، پوچھ لو دوسرے علماء سے، تو صدر ہے اپنی جگہ، تو سیکریٹری ہے اپنی جگہ، تو کیشر ہے اپنی جگہ، مسجد کے بیت الخلا صاف کرنے والے بھنگی کا بھی تیرا درجہ نہیں۔ خادم بنا کر کے اللہ نے تجھے رکھا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں 10 مساجد کا ذمہ دار بن گیا، صدر بنا دیا گیا، سیکریٹری بنا دیا گیا، فلاں ذمہ دار بنا دیا گیا؟ اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے شکر ادا کر، اے اللہ میں کہاں گنہگار، میری نمازیں نہیں، میرے روزے نہیں، میرے صدقہ خیرات نہیں، باوجود اس کے تو نے رحم کرم کا معاملہ فرمایا، تو نے رحم کی نظر مجھ پہ ڈالی، تیرے گھر کا خادم بنایا ہے۔ ایسا شکر ادا کر کے اللہ کے گھر کے خادم بن کر کے رہو، امام کے حکمران نہ بنو، تم مؤذن کے حکمران نہ بنو، تم خطیب کے حکمران نہ بنو۔ کرو گے اللہ کی قسم تمہارا حشر وہی ہوگا جو حشر اللہ نے ابو لہب کا کیا تھا۔ عزیزان محترم، وہ یہ سوچتا تھا میں صدر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، سردار مانا جاتا ہے مجھے،
اے مسجدوں کے صدر سیکریٹریوں ذمہ داروں، اگر تم اپنے آپ کو امام سے افضل سمجھ کے ان کی توہین کرتے ہو، علل اعلان میں کہوں گا اگر غصہ آئے تو مجھے مارو، مر جاؤں تب بھی غصہ نہ ٹھنڈا ہو، خبر پہ مار کے ٹھنڈا کر لینا، لیکن یہ بات کہہ کے رہوں گا کہ اللہ کی قسم تم نے اگر یہ سوچا کہ میں صدر ہوں امام سے افضل ہوں، میں صدر ہوں خطیب سے افضل ہوں، میں سیکریٹری ہوں مؤذن سے افضل ہوں، اللہ کی قسم کہیں نہ کہیں تمہاری نسل کا تعلق ابو لہب سے جا کے ملتا ہے رہا ہوں۔ تم صدر ہو سیکریٹری ہو ذمہ دار ہو، اللہ کی قسم پوری دنیا کے بھی بادشاہ بن جاؤ، پورے شہر میسور کے بادشاہ بن جاؤ، تمہاری صدارت مسجد کے نظام کے حد تک ہے، تمہاری وکالت مسجد کے نظام کے حد تک ہے، تم سیکریٹری ہو تو مسجد کے نظام تک، اگر مسجد میں بادشاہی کرنے کی کوشش کرو گے اللہ کی قسم تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ علماء کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، کھائیں گے انشاءاللہ، علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ، طلباء کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ مقام پر اپنے بچوں کو لانے کے لیے ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخلہ دلائیں، عزم کر کے اٹھو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔